شامی صاحب، ظاہر ہے ایک طرف چیلنج ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے تحریک انصاف کا کہ اس حکومت کے پاس نہ مینڈیٹ اصلی ہے نہ یہ حکومت کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف اب حقیقت یہ ہے کہ حکومت بن گئی ہے، اب کابینہ بن گئی ہے، آگے کے پلانز سامنے آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہیں. آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی واقعی حکومت خطرے میں ہے، یہ حکومت چل نہیں سکتی، یہ سارے تجزیے ٹھیک ہیں، یا فی الحال حکومت چل پڑی ہے اور تحریک انصاف فی الحال کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی اس حکومت کو؟ دیکھیے، حکومت تو قائم ہو گئی ہے اور چل بھی پڑی ہے. اب اسے دھکا دینے کے لیے تو میرے خیال تحریک انصاف کے پاس طاقت نہیں ہے. جو دھکا دینے والے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اب پارلیمانی سیاست کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہاں زور بازو آزمانا چاہیے. یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اور پہلے بھی سڑکوں پہ آ کر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، اور اب بھی سڑکوں پہ سیاست جو ہے اس کے کسی کام نہیں آئے گی. لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنا وجود بنوا سکتی ہے. ایک صوبہ اس کے پاس ہے، اس صوبے میں اپنے جوہر دکھا سکتی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور حکومت جو ہے اس کو اب پرفارمنس دکھانی ہے. یہ حکومت اب اپنی پرفارمنس سے اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ قائم کرے گی اور اسے کھوئے گی. تو کچھ وقت تو حکومت کے پاس ضرور ہوگا کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھتی ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں کو یقین دلا سکتی ہے کہ ان کی مشکلات جو ہیں بالآخر کم ہو جائیں گی اور وہ معاشی طور پر ملک کو سنبھال سکے گی. تو یہ ایک حکومت کے لیے جو چیلنج درپیش ہے وہ پرفارمنس کا ہے، اور پرفارمنس اگر نہیں ہوگی تو پھر حکومت کے معاملات بھی جو ہے ڈاواڈول ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر زیادہ زور پیدا ہو جائے گا. آسما، اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے جو حکومتی عمل ہے اس سے تقریباً باہر ہیں. نون لیگ کہتی ضرور ہے کہ ان کی چل رہی ہے، مگر ہمیں نظر آیا کہ اسحاق ڈار بھی فائنانس منسٹر نہیں بن سکے ہیں. پھر ایک ان کی اپنی سیٹ پر ہی فارم 45 کی تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے. تو جاوید لطیف صاحب نے خود نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جی میں اپنی گنتی کرانے کی بات کر رہا ہوں، تو کہا کہ پھر ایک 130 کی بھی کرا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ خود ہی امپلائی کر رہے تھے اپنی بات میں کہ جیسے نواز شریف صاحب ہیں وہ الیکشن نہیں جیت پائے ہیں. اس سب میں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہوں تو ایسی جگہ ہے جو تحریک انصاف کو مل سکے اور شہباز شریف صاحب کے اختلافات ہو سکیں، یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیے، میرے خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک اوپن فیلڈ ہے ان ایبسنس آف نواز شریف صاحب بھی، اور نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ایک پورا موقع دیا ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھیں بطور وزیر اعظم اور بات چیت کریں یا جو بھی کریں. اب یہ پورا مینڈیٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. بلکہ اگر شہباز شریف صاحب کا دیکھیں تو جو بھی سسٹم ہے وہ ایک 1 پیج سسٹم اس وقت بھی چل رہا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا کہ جس طرح کی بھی بات چیت ہوگی. مگر لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مستقبل قریب کے اندر کوئی پولیٹیکل سلیوشن جو ہے وہ ایز سچ دیکھنے کو ملے. البتہ آپ کو کچھ تبدیلیاں ضرور دکھائی دی ہیں، کچھ انڈیکیٹر ضرور ملے ہیں. مثلا علی امین گنڈاپور کا ایک سخت رویے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس آ جانا، ان سے بات چیت کرنا، اس کو بہت خوشائن قرار دینا، اسی طرح سے پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں بیٹھنا، مختلف الیکشنز کا میں حصہ لینا، اس کا حصہ بننا اور اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا، خود پروسیجر جو ہے، اور ان کا کہنا بار بار کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے لیجسلیشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں گے. تو یہ بہت سارے انڈیکیشنز ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضرور مل کے آگے ضرور چلے گی اور مختلف مواقع کے اوپر ان کی اسی طرح کی پارٹیسپیشن ہوگی جیسی کہ پاکستان پی ڈی ایم کی اس زمانے میں عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی، اور وہی چلائیں گے جو کہ پہلے چلاتے تھے یا جس طرح سے چلاتے تھے. مثلا آپ کو فیٹف کی قانون سازی یاد ہوگی، آپ کو مختلف مراحل کے اندر جو ہے وہ انوالومنٹ بھی نظر آتی ہوگی. جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی آپ کو انوالومنٹ نظر آئی تھی اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایک لگتا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر کوئی ایز سچ کوئی بڑا منظر دیکھنے کو ملے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم آگے بڑھے اور کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی نظر آئے جہاں پہ وہ آ کے خود اپنے لیے بھی کوئی رستے جو ہے وہ نکال سکے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے،
نواز شریف صاحب میرا خیال ہے بیک سیٹ پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ہو سکتا ہے پارٹی صدارت وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں یا کچھ دنوں میں ان کو مل جائے اور وہ پھر پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی طرف جائیں. لیکن سر دست یہ جو سیٹ ہے وہ کلی طور پر شہباز شریف صاحب کے پاس ہی ہے. شافی صاحب، یہ جو ونڈو آف اپارچونٹی ہے وہ ظاہر ہے نون لیگ کو بھی مل گئی تھی، پوری پی ڈی ایم کو مل گئی تھی. حالانکہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید تو شدید محبت کا شکار تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، صحافیوں کو بٹھا کر قصیدے پڑھا کرتے تھے اور عمران خان صاحب ان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب کا کم از کم وہ معاملہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اختلافات ہیں، اس لیے شاید ان کو سپورٹ حاصل ہے. آپ کو لگتا ہے 5 سال کا طویل عرصہ ہوتا ہے جو شہباز شریف صاحب کی پرسنالٹی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو لڑیں گے ہی نہیں، یہ 5 سال نکل جانا، اتحادیوں کو بھی سنبھال لینا، اداروں سے بھی تعلقات سنبھال لینا، یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو ان کے تو ڈی این اے میں مفاہمت لکھی ہوئی ہے. وہ تو مزاحمت کی بات کر نہیں سکتے اور نہ انہوں نے کبھی کی ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مصالحت کی بات کرتے ہیں. اور اب یہ دونوں جو ایک صدر ہے ایک وزیر اعظم ہے، ان کی ایک دوسرے سے مفاہمت بھی ہو چکی ہے. اور اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت جو چیلنج درپیش ہے وہ ہماری ریاست کو چیلنج درپیش ہے. حکومت سے بڑھ کر ہماری ریاست جو ہے اس کو اپنے مسائل پر قابو پانے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یعنی حکومت ناکام ہو گئی، ایک کی جگہ دوسری آ گئی. اب اگر ناکامی ہوتی ہے، ہم اپنی معاشی مشکلات کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم ریفارمز نہیں کر سکتے، ہم اپنے ریونیو ٹارگٹس پورے نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو پھر ہمیں کوئی دوسرا سنبھالنے کے لیے نہیں آئے گا اور ہماری جو سلامتی ہے وہ خطروں سے دوچار ہو جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب نہ تو فوجی قیادت کے پاس کوئی اور آپشن ہے اور نہ سیاسی قیادت کے پاس کوئی اور آپشن ہے. یہ مجبور ہیں کہ مل کر چلیں اور مسائل جو ہیں ان پہ قابو پائیں اور 1 سال میں 2 سال میں یہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں. اگر یہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر ان کی ایک کریڈیبلٹی بنتی چلی جائے گی اور لوگ بھی کچھ سکون کا سانس لے لیں گے. اور اسما، ایسی صورتحال میں ظاہر ایک طرف 9 مئی ہو، دیگر معاملات ہو، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی پرسنالٹی ہو، ظاہر مزاحمت پہچان نہیں ہے ان کی، وہ تو اگر کاغذ پہ مزاحمت لکھا ہو تو بھی وہ مفاہمت ہی پڑھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کا خیال ہے 5 سال نکالنا آسان ہوگا یا مسائل آ جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل جائے گا؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال ان کی حکومت کی جو سب سے بڑی گارنٹی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنسی میں ہیں اور وہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. دوسری بڑی گارنٹی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پوری طرح سے ان کے ساتھ نظر آتی ہے. تو ہو سکتا ہے اتنا وقت تو کم از کم وہ نکال ہی لیں گے جتنا عمران خان صاحب نے نکالا. لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حکومت اپنی پوری جو ٹرم ہے وہ کر لے، کیونکہ یہ سروائیول کی بات ہے، یہ بقا کی بات ہے اور بقا کسی کا بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی جو صورتحال ہے معیشت کی ہو یا سیاسی بحران کی ہو یا دیگر معاملات کی ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں ایکسٹریمز نظر آتی ہیں ہر طرف. اور اس سسٹم کے لیے آپ یہ فرق سمجھیے کہ اس وقت جو SIFC کا معاملہ ہے، اصل میں جو حکومت ہے یا اختیار ہے وہ SIFC جو ہے وہ مل کے چلائے گی اور کیبنٹ اس کے انڈر ہوگی، جو بھی فیصلے ہوں گے وہ وہاں پہ ہوں گے اور کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی ہرڈل یا کوئی پریشانی یا مشکل اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو ملے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بھی استعمال کی اس سے پہلے، وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اب اتنی اس لیول پہ کسی طور پہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کر پائیں گے، چاہے جائے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے. البتہ یہ اسٹریٹ پاور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، جن پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پوری طرح تکیہ کیے ہوئے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کسی کے ہاتھ اب ایک مرتبہ پھر استعمال نہیں ہوں گے. وہ بھی اپنی پالیٹکس کریں گے، اپنے طریقے سے کریں گے. اور آپ نے دیکھا
کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب اور بلوچستان اور وفاق کے اندر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی سینٹ کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک یہ بھی ایک انڈیکیٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ وہ پولیٹیکل ریالٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب رہ جاتی ہے بات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی یا بانی تحریک انصاف کی, تو خان صاحب کو بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا نظر آتا ہے. ان کے پاس ایکسٹریم سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی سے کہیں کہ آپ ریزائن کر دیں اور باہر آ جائے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوگی کہ وہ ایک صوبہ بھی چھوڑ دے یا وہ غلطیاں کرے جو پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں. تو ایک سموتھ جو چیز ہے وہ چل سکتی ہے, آگے جا کے بن سکتی ہے. اور وہی بات کہ ڈیلیور کریں گے, پرفارمنس دکھائیں گے, معیشت میں اشاریے تبدیل ہوں گے, بہتر ہوں گے, مہنگائی میں کم از کم کمی نہیں, تو یہ سسٹینیبلٹی ہوگی, تو ہی جو سروائیول ہے اس حکومت کا وہ ہو سکے گا. ادروائز ظاہر ہے کہ ایک طرح کی کوalition گورنمنٹ کے لیے لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہوتا ہے.